محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین سلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق کمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا ایک پروگرام لے کر جس کا نام ہے ہو از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز امپیکٹ آن دا ورلڈ. تو پچھلے 2 ایپیسوڈس میں ہم نے کافی حد تک ڈیٹیل ڈسکشن کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے بارے میں, اسلام کی کافی حد تک سچویشنز کے بارے میں, اور انہوں نے کس طرح اپنے ایکشنز کے تھرو لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا. اب آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس لحاظ سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جیسے مان لیجیے آپ نے یہ اناؤنس کیا کہ پروفٹ محمد آن دا 40th ایئر اناؤنسڈ کہ ناؤ آئی ایم دا پروفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب اس کے بعد ان کی کافی حد تک ذمہ داریاں بھی بہت ساری تھیں, وہ آلریڈی اس کے اوپر ورک کر رہے تھے, لیکن سوسائٹی کو کس طریقے سے انہوں نے ڈیولپمنٹ کیا, ان کا کیا رول تھا ایجوکیشن سسٹم کو آؤٹ لائن کرنے میں, ان کا کیا رول تھا کہ لوگ ایجوکیشن سسٹم کو فالو کریں, لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, ساتھ ہی وہ خود اپنی لائف میں کون سے امپلائمنٹ میں تھے, یا جاب کرتے تھے یا مان لیجیے وہ بزنس کرتے تھے, اور کیا پرنسپلز انہوں نے اختیار کیا. تو یہی ٹاپک کو آج ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد ذکی حسن صاحب قبلہ. مولانا صاحب سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ مولانا صاحب فار ایکسیپٹنگ دی انویٹیشن اینڈ کمنگ ہیئر. مولانا صاحب خدا آپ کو بھی مزید توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. مولانا صاحب میرا پہلا سوال ہی آپ سے آج کے لیے یہ ہوگا کہ آپ نے ہمیں ریلیجیس اینگل سے تو سب چیزیں بتائی کہ پروفٹ محمد اتنے صداقت دار تھے, اتنے امانت دار تھے, انہوں نے یہ ویلیوز پہ اپنی لائف کو آگے لے کر چلا, اس لحاظ سے لوگ ان کے گرویدہ ہوتے گئے, جو ان کے اینٹی تھے انہوں نے ہمبل طریقے سے ان کو معاف کر دیا. ہمیں بتائیے جیسے ہر ایک انسان میں یہ 2 پہلو ہوتے ہیں کہ ایک وہ ریلیجیس اینگل سے کتنا اٹیچڈ ہے اور ایک اپنے ورلڈلی افیئرس میں وہ کیا کر رہے ہیں. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیسک نیسیسٹیز کے لیے جیسے فوڈ, کلودنگ اینڈ شیلٹر, یہ چیزوں کے لیے کیا کرتے تھے, ان کا ایمپلائمنٹ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو تقریباً 63 ایئرس کی ہے, اس حیات پیغمبر میں تقریباً 8 ایسے کام بیان کیے گئے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اختیار فرمایا تاکہ اپنی اور اپنے متعلقین کی زندگی کو بہتر بنا سکیں. کہ جن میں سے کچھ کام میں عرض کرنا چاہوں گا. وہ ایک بہت بڑا کام یہ تھا کہ آپ کا تجارت میں شامل ہونا. جیسے روایتوں میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, آپ اس موقع پر تجارت کرنے کے لیے اور اس تجارت میں شامل ہونے کے لیے شام کے سفر پر گئے تھے, اور وہ تجارتی مال جو جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا تھا, اس مال کو لے کر آپ شام گئے تھے. اور آپ کے اس سفر کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے آپ کی ایمانداری اور امانت داری اور صداقت کو دیکھ کر آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرے ورکر کے طور پہ نہیں بلکہ میری تجارت میں شریک ہو جائیں, پارٹنر بن جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. پارٹنر انسان اپنے برابر پیسہ رکھنے والوں کو بناتا ہے, لیکن جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو پارٹنر بنانے کی بات کہی تھی. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے کام اختیار فرمائے کہ جن میں آپ کا باغ میں کام کرنا, کھیتوں میں کام کرنا, حتیٰ چوپایوں کو لے جا کر صحرا میں اناج اور غذا کا ان کے لیے اہتمام انتظام کرنا, اور اس کے مقابل جن کی گائے ہیں یا جن کی مثال کے طور پہ جن کی بھیڑیں ہیں ان سے رقم لینا, یا کبھی کبھی اونٹ انہیں بھی لے کر جانا, یا حتیٰ بعض اوقات آپ نے اپنے اونٹ لوگوں کو دیے اور اس کے مقابل بھی رقم آئی. اس طرح سے تقریباً 8 کام آپ کی زندگی میں ملتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ ایسے درخت بھی تھے کہ جن درختوں اس زمانے میں سب سے زیادہ اہم درخت یہ کھجور کا ہوتا تھا, بالکل, کہ جس کی درآمد کو رسول اللہ نے بھی استعمال فرمایا. لیکن اب میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں
رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں تقریباً 8 کام انجام دیے جی تاکہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ کبھی 3 دن کی بھوک کے نتیجے میں آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا. اللہ اکبر. بیٹی جس موقع کے اوپر ایک دن روٹی لے کر آئی, اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹا میں نے 3 دن پہلے روٹی کھائی تھی, آج میں 3 دن کے بعد پہلا لقمہ اپنے منہ میں رکھ رہا ہوں. ایک جگہ جب آپ کے ایک صحابی نے کھجور پیش کی تو فرمایا کہ مدت ہو گئی کھجور نہیں کھائی تھی, آج یہ کھجور کی سعادت مجھے مل رہی ہے کہ میں کھجور کھا رہا ہوں. یہ دونوں چیزیں تو الگ الگ ہیں, یہ 8 کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ فاقہ بھی. وجہ یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محنت کر رہے تھے, اس محنت کے مقابل میں ملنے والی رقم کو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بجائے معاشرے کے غریب اور مفلس اور ضرورت مند افراد پہ خرچ کر رہے تھے. اللہ اکبر. اور اس کی ایک اور مثال دوں میں کہ جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ عرب کی سب سے بڑی دولت مند خاتون تھیں. ملیکۃ العرب آپ کا لقب تھا. ملیکہ یعنی وہ خاتون کے جو حاکم ہو, سب سے زیادہ دولت والی ہو. آپ کی اتنی بڑی دولت سب خرچ ہو گئی کہاں؟ ان تمام لوگوں کے درمیان کہ جو مفلس تھے, غریب تھے, نادار تھے, جن کے پاس رہنے کا انتظام نہیں, جن کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں, جن کے پاس لباس نہیں, ان سب کے درمیان یہ ساری رقم خرچ ہوئی, آپ کی بھی. اور اسی طرح سے رسول اللہ نے بھی جو محنت مشقت کی, گھر میں فاقے ہوئے, لیکن ان لوگوں کو کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے انہیں رسول اللہ نے بھوکا نہیں رہنے دیا, ان کی غذا کا انتظام فرماتے تھے. تو میرے کہنے کی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے محنت کی, مشقت کی, صرف اپنے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے خدمت کر رہے تھے کہ انسانیت کو بھوکا نہ رات میں سونا پڑے, انسانوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاسا رہنا پڑے, انسانوں کے پاس پہننے کو لباس نہ ہو. لہٰذا وہ اتنی محنت اور مشقت کر رہے تھے, انہیں کھلا رہے تھے, خود بھوکے تھے, انہیں اچھا لباس دے رہے تھے, خود اچھا لباس نہیں پہن رہے تھے. یہ وہ اخلاق پیغمبر ہے کہ جس کے ہر حصے کو ہمیں سوچنا بھی چاہیے اور جس کے بارے میں ہمیں دنیا والوں کو خبردار بھی کرنا چاہیے. بالکل بالکل مولانا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. انفیکٹ یہ جو سچویشنز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورٹری کیا یا اپنے ایکشن سے بتایا, یہ آج تک بہت ڈیفیکلٹ ہے, لیکن ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایکشن سے بتایا کہ یہی ہے جو اسلام چاہتا ہے, یہی ہے جو خدا چاہتا ہے, اور یہی ہمیں آج بھی دیکھنا چاہیے. اگر ہم کسی کی بھی ہیلپ کر سکیں تو پلیز ڈو اٹ, ڈونٹ اسٹاپ یور سیلف. مولانا صاحب میرا اگلا کویشچن یہ ہوگا آپ سے کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوسائٹی ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سارے اقدام انہوں نے کیے ہوگے. جو ہم نے آج تک دیکھا ہے, سیکھا ہے, سمجھا ہے, وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن از دی موسٹ امپورٹنٹ پرائرٹی. اگر سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے تو ایجوکیشن سسٹم کو مکمل اور کامل کر دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے کیا کام کیا تھا اس وقت؟ دیکھیے, اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں وہ حدیثیں سمجھنی ہوں گی جو رسالت مآب نے فرمائی ہیں. آپ نے مثال کے طور کے پر نماز کے بارے میں فرمایا, کہہ دیا کہ لوگوں پر نماز پڑھنی ضروری ہے. مثال کے طور پہ روزے کا ذکر آیا, فرما دیا روزہ رکھنا ضروری ہے. لیکن جب نالج حاصل کرنے کی بات آئی تو آپ کا وہ مشہور جملہ فرمائے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, تمام مسلمان مردوں پر اور تمام مسلمان خواتین پر علم کا حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے. یہاں پہ خاتون کا خاص طور سے ذکر بتا رہا ہے کہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی ایسی خاتون نہ ہو کہ جو نالج کے بغیر زندگی گزار رہی ہو. اس کا ریزن ہے خاتون کی تعلیم پر اگلی جنریشن ڈیپینڈنٹ ہے, بالکل, لہٰذا اس کی نالج زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور رسول اللہ نے اس کا انتظام بھی فرمایا. رسول اللہ نے تعلیم کے لیے جہاں مردوں کے لیے انتظام کیا کہ آپ کا ہر روز درس مسجد میں ہو رہا ہے, وہیں آپ نے تعلیم کا ان خواتین کے لیے بھی انتظام فرمایا کہ بعض خواتین آپ کے درس میں آ کر بیٹھ رہی ہیں, آپ سے نالج لے رہی ہیں, اور یہی خواتین ہیں
کہ جو آپ کی اس بیٹی سے جو جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا اس مدینہ طیبہ میں آپ کی بیٹی سے درس لے رہی ہیں، اور یہی خواتین ہیں کہ جو مکہ معظمہ میں آپ کی زوجہ جناب ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے پاس آ کر ان سے نالج لے رہی ہیں۔ یعنی اس میں اگر آپ غور فرمائیں، دیکھیے انسان فری ہو کر کسی چیز کو معلوم کرتا ہے یا کسی مسئلے کو دریافت کرتا ہے جب اس کے جیسا سامنے ہو۔ مثلا مرد کو کوئی بات پوچھنی ہے، مردوں سے بہت کلوز ہو کر ان سے پوچھ سکتا ہے، لیڈی کے لیے کوئی لیڈی بہتر طریقے سے مسئلے کو سالو کر سکتی ہے۔ رسول اللہ کی نظر اس باریکی پر بھی ہے، آپ نے اپنی زوجہ کو نالج دی ہے، اور وہ نالج اب لوگ اپنی خواتین تک پہنچانے کے لیے بھیج رہے ہیں خواتین کو جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلم علیہا کے پاس، اور اسی طرح سے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی بیٹی کے پاس انصار کی، مہاجرین کی، ان سب کی بیٹیاں، بیویاں یہ سب آتی تھیں تاکہ علم کو لے کر جائیں۔ اور یہ جب علم لے کر جاتی تھیں تو صرف خود عمل نہیں کرتی تھیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جب علم لے کر جاتی تھیں تو صرف خود نہیں، ان کے ہسبینڈ بھی عمل کرتے تھے، ان کے بچے بھی اس پہ عمل کرتے تھے، ایون کبھی کبھی ان کے پیرنٹس بھی عمل کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں وہ بچی آئی تھی جناب سیدہ کی خدمت صلوات اللہ وسلم علیہا کی خدمت میں کہ مجھے کچھ مسائل پوچھنے ہیں، وہ مسئلے جا کر ماں سے بیان کیے اور ماں نے اس پر عمل کیا۔ یعنی جناب سیدہ صلوات اللہ وسلم علیہا کی حیات طیبہ میں یا جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں اس طرح کے واقعات متعدد ہیں کہ ایک خاتون کی نالج کا فائدہ خود صرف اسی کو نہیں ہوا ہے، اس کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان شارٹ رسول اللہ نے اسپیشلی پریسائزلی فوکس کیا ہے کہ وومن اپلفٹمنٹ ہو اور وومن لوگوں کو اتنا اچھا ایجوکیشن ہو، جینڈر بائسنس کو نہیں رکھتے ہوئے، مطلب یہاں پہ مرد بھی ایجوکیشن حاصل کریں اور یہاں عورت بھی مکمل ایجوکیشن حاصل کریں۔ میں بات میں بیچ میں آ گئی تھی، بات بھی عرض کرتا چلوں کہ نارملی ہماری سوسائٹی میں ہر انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے بچے پڑھ لیں، کوشش یہ کرتا ہے کہ مثلاً اگر وہ پیسے والا ہے اس کے فیملی ممبرز، اس کے ریلیٹیوز پڑھ لیں، لیکن کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو غریب طبقے، مزدور طبقے، غلاموں کے بارے میں، نوکروں کے بارے میں بھی سوچے اور ان کی ایجوکیشن کا بھی انتظام کرے۔ حضور اکرم نے مدینہ طیبہ میں جو درس لیا، اس درس میں غریبوں کو، حتیٰ ان غلاموں کو کہ جو اپنے آقا کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے بھی کہا کہ آؤ بیٹھو، درس لو اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آؤ۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ غلاموں کو غلام نہیں رہنے دیا، کمزوروں کو کمزور نہیں رہنے دیا، جاہل کو جاہل نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کی بھی نالج کا انتظام فرمایا تاکہ وہ بھی سر اٹھا کر سوسائٹی میں زندگی گزار سکے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک ہی درس ہو رہا ہے، اس میں چاہے امیر بھی ہو، غریب بھی ہو، مالک بھی ہو، نوکر بھی ہو، سارے بیٹھے سب کے لیے۔ اور حتیٰ اگر کسی نے کوئی سوال پوچھا تو اب یہ نہیں کہ تم غلام ہو، تمہاری بات کا جواب نہیں۔ ایون کبھی کبھی رسول اللہ سے بات پوچھنے کے لیے لوگ دروازے پہ آئے اور کافی وقت تک رسول اللہ ان کے ساتھ بیٹھے، انہیں سمجھایا، انہیں بتایا، درس دیا اور اس کے بعد انہیں رخصت کیا۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب آپ نے کافی حد تک یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اسپیشلی وومن اپلفٹمنٹ کے اوپر رسول اللہ نے بہت کام کیا۔ ہمیں بتائیے کہ ایٹ دا سیم پوائنٹ آف ٹائم ایجوکیشن کے بعد یور نیکسٹ مرحلہ از ٹو بیسیکلی ڈیولپ دی اکانومی۔ اب اس میں کئی ایسے، جب اس وقت جنگیں بھی اتنی ہوتی تھی تو کتنے ایسی عورتیں جو بیوائیں ہو جاتی تھی، کتنے ایسے بچے جو یتیم ہو جاتے تھے، تو اس صورتحال میں وومن اپلفٹمنٹ کے اوپر ہو یا چاہے ان کی اکنامی کو مینٹین کرنے کے لیے ہو، ان کے پاورٹی سے ان کو بچانے کے لیے ہو، کیا کیا اقدام رسول اللہ نے اس وقت عمل میں لائے؟ دیکھیے ایک بات تو میں واضح کر دوں کہ اس زمانے تک نالج انسان کے لیے معاش کا ذریعہ نہیں تھی۔ اوکے۔ نالج کے لیے ہوتی تھی، صرف ایک طریقہ کار تھا کہ بہت سارے اوقات پڑھ لکھ لینے والا دوسروں کو پڑھاتا تھا اور اس سے اجرت لیتا تھا، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ جس میں انسان کو پیسہ ملے نالج کی بنا پر۔ یعنی صرف ایک ٹیچنگ پروفیشن تھا۔ جی۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے غلام تھے کہ جو لوگوں کو جا کر قرآن پڑھاتے تھے، بہت سے ایسے غلام تھے جو لوگوں کے درمیان جا کر تبلیغ کرتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے۔
یہ افراد جو دین کا کام کر رہے ہوتے تھے, دین کی خدمت کر رہے ہوتے تھے, یہ اپنی نالج کے ذریعے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے تھے. لیکن بقیہ افراد, اسپیشلی یہ خواتین کہ جن کو رسالت مآب نے نالج دیا, یا جناب سید عالمیان نے, جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلم علیہا نے, یا بقیہ رسالت مآب کے خاندان کی خواتین نے نالج دیا, ان سب نے اس کو اپنی زندگی میں استعمال کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اکنامیکل جو ڈیمانڈز ہیں ان کو کیسے پورا کیا. اس زمانے میں دیکھیے, ایک تو بہت بڑا ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ جو ہسبینڈ ہے وہ بزنس کر رہا ہے یا کوئی ورک کر رہا ہے, کسی کے وہاں جاب کر رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے سے لائی ہوئی رقم کسی بھی گھرانے کو چلانے کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی. ایسے موقع پر وائف سپورٹر بن جاتی تھی اپنے ہسبینڈ کے لیے. مثلا بازار میں اس زمانے میں روئی ملتی تھی, اس روئی کو تاگا بنایا جاتا ہے, جس کو دھاگا کہا جاتا ہے. اس کو تاگا بنانے کا اپنا ایک خاص پروسیجر ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی مشین ہوتی تھی. اس زمانے میں یہ خواتین اپنے گھروں میں تاگا بناتی تھیں. ہسبینڈ کا دو کام ہوتا تھا, ایک کام یہ کہ بازار سے روئی لے کر آنا, اور پھر اب درمیان میں خاتون نے اس کو تاگا بنایا, اور اب دوسرا کام ہسبینڈ کا شروع ہوتا تھا کہ وہ اس دھاگے کو لے جا کر مارکیٹ میں سیل کر دے, اس کے ذریعے سے رقم گھر میں آ رہی ہے. اس طرح کے چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے کہ جو خواتین اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے سپورٹ کے طور پہ انجام دیتی تھیں. لیکن یہاں پر ان دا بریکٹ میں عرض کر دوں, وہ خواتین کہ جو اپنے ہسبینڈ کے سپورٹ کے طور پہ گھر میں کام کرتی تھیں, ان کے بہت سارے اوقات گھر کے کاموں میں ان کا ہسبینڈ بھی سپورٹ کرتا تھا, ان کی مدد کرتا تھا. یعنی یہ دونوں ساتھ میں زندگی گزارنے کے لیے محنت کرتے تھے. اور ایسے موقعوں پر بہت سارے اوقات رسول اللہ نے ان یتیموں کی تعریف کی کہ جن یتیموں کے لیے ماں زحمتیں اٹھا رہی ہے, ان خواتین کی تعریف کی کہ جن خواتین نے مثلاً اپنی زندگی میں اپنے ہسبینڈ کی خدمت کی, اپنے ہسبینڈ کے لیے مددگار بن گئیں. ایسے افراد کی, ایسی خواتین کی رسول اللہ نے نہ صرف یہ کہ تعریف کی, بلکہ ان کی حمایت کرنے کے بارے میں بھی جملے فرمائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہ خواتین بھی اس زندگی میں اپنے ہسبینڈ کی مددگار بن جائیں, اکنامیکلی سپورٹ کرتے ہوئے. اور ظاہر سی بات ہے, اگر یہ خواتین مددگار بنتی ہیں تو پھر اتنا ہی زیادہ فیملی کو ڈیولپ کرنے میں آرام ملتا ہے, اور یہ ہونا چاہیے. لیکن جو شرائط اور قوانین اور اسلام نے باتیں اس سلسلے میں بیان کی ہیں, اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جس موقع پر خدمت کی جائے گی, بہتر طریقے سے سوسائٹی بھی ڈیولپ کرے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اکنامی انٹائرلی ڈیولپ کرے گی یقیناً. بالکل. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. تو مولانا صاحب ہمیں بتائیے کہ جیسے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی, اب ہمیں بتائیے کہ وہاں پر مکہ ہو یا چاہے مدینہ ہو, ایسا تو نہیں تھا کہ 100% رسول اللہ کے فالوورز ہی تھے یا مسلمان ہی تھے جو رسول اللہ پہ پورے طریقے سے مکمل ایمان لے کے آئے تھے دین اسلام پر. بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو دوسرے دین کی طرف اب بھی اپنی عبادت دوسرے دین میں کرتے تھے, رائٹ. پھر بھی یہ نوٹسبل فیکٹ ہے جو ہم نے سنا ہے, جو پڑھا ہے, کہ تبھی بھی وہ لوگ رسول اللہ کو اپنے طریقے سے ہر بات میں ایکسیپٹ کرتے تھے اور ان سے بہت زیادہ افیکشن رکھتے تھے. تو اس صورتحال میں ہمیں کچھ آپ کلیئرٹی یا وضاحت دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے, چاہے وہ کوئی بھی, آج اگر مان لیجیے میں اسلام پہ ہوں تو میں رسول اللہ کا بہت بڑا فالوور ہو جاؤں, ٹھیک ہے, یا اگر میں کوئی دوسرے دین پہ ہوں تو اس دین کا جو سب سے فیمس پرسنالٹی ہو یا بیسٹ پرسنالٹی ہو, میں ان کا فالوور ہوں گا. لیکن یہاں تو دین بھی الگ ہے, لوگوں کے پیروکار بھی الگ ہے, سب کچھ الگ ہے, لیکن پھر بھی چاہت پروفٹ محمد سے اتنی, کس طریقے سے یہ پاسبل ہوا؟ دیکھیے, یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے ہر طرح کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو معاشرے کے لیے کام کریں. مثلا آج کے دور میں ایک انجینئر بھی ضروری ہے, ایک ڈاکٹر بھی ضروری ہے, ایک پروفیسر بھی ضروری ہے, بہت ساری جگہوں کے اوپر مثلا کارپینٹر کی ضرورت ہے, بہت ساری جگہوں پلمبر کی ضرورت ہے. یہ متعدد افراد ہوتے ہیں جو مل کر ایک معاشرے کو اوپر لے کر جاتے ہیں. بالکل. اس زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی مدینہ طیبہ کا جو سب سے بڑا طبیب, یعنی آج کی زبان میں کہا جائے ڈاکٹر سمجھا جاتا تھا, اس کا تعلق یہودی مذہب سے تھا. وہ اس مدینہ طیبہ میں تھا اور لوگوں کا علاج کرتا تھا. اور جو امپورٹنٹ بات ہے,
حضور اکرم نے کبھی ایک دفعہ بھی یہ بات اپنے فالوور سے نہیں کہی کہ وہ ڈاکٹر مجھے نہیں مانتا لہٰذا آج کے بعد میرا کوئی فالوور اس کے پاس علاج کرانے نہیں جائے گا. آپ نے کبھی منع نہیں فرمایا. بالکل. یعنی یہ فرق نہیں ہے کہ وہ مجھ کو نہیں مانتا لہٰذا میں اس کو نقصان پہنچاؤں فائدہ نہ پہنچنے دوں, ایسا کچھ نہیں ہے. ادھر سے بھی وہ آیا اس مدینہ طیبہ میں, آپ سے فرمایا کہ آپ اپنے فالوور سے کہہ دیے کہ میرے پاس علاج کرانے آئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد واپس آیا, واپس آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے فالوورز میرے پاس کم آ رہے ہیں, خیریت کیوں نہیں آ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خود ان سے پوچھ لو. جب اس نے لوگوں سے پوچھا اور ریزن اس کا دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہم بیمار نہیں ہوتے اس لیے نہیں آتے. اب تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی سوسائٹی ایسی بھی ہو جس میں بیماریاں کم ہوں. اس نے پوچھا تم کیوں نہیں بیمار ہوتے؟ کہا اس لیے بیمار کم ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے دسترخوان پہ نہ بیٹھنا, اور بھوک باقی رہے تبھی دسترخوان سے اٹھ جانا. ہم میں سے جو اس کو فالو کرتا ہے بیمار نہیں ہوتا, جو نہیں کرتا وہ بیمار ہو جاتا ہے. اس نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے قدیم کتابوں میں صحت کی بنیاد اسی کو دیکھا ہے. واہ. تو اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والے افراد بھی رہتے بھی تھے اور رسول اللہ کے اطراف میں رہ کر وہ رسول اللہ کو باقاعدہ اچھی طرح سے دیکھتے تھے, سمجھتے تھے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, بہت سے ایسے افراد تھے جو اسی مدینہ طیبہ میں کام کرتے تھے, لیکن وہ کام رسول اللہ کے لیے کر رہے ہوتے تھے, جبکہ وہ رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے, وہ کسی اور مذہب کو مانتے تھے. حتیٰ بعض ایسے افراد کا بھی ذکر ہے کہ جو آئے اس مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد کہا کہ ابھی میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں, میں اچھے سے رسول اللہ کو دیکھ کر سمجھنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد اگر صحیح لگے گا تو میں اسلام لے کے آؤں گا. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک. 6 مہینے تک کی اجازت دی, اب مدینے میں رہو آرام سے, تم ہمارے مہمان ہو, تم دیکھو سمجھو اسلام صحیح ہے یا نہیں ہے, اگر تمہیں صحیح لگے تو تم ادھر آ جاؤ. بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو اس مہلت کو لے کر رسول اللہ کے آس پاس رہے. جناب ادے بن حاتم کے لیے ملتا ہے, جس موقع کے اوپر مدینہ طیبہ آئے, انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہیں مسلمانوں کے رسول. آیا مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا, دیکھا رسول اللہ باہر نکلے. ادے بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھنا شروع کیا, رسول اللہ آگے جا رہے تھے, اچانک ایک بوڑھی خاتون نے آواز دی, اتنا بڑا رسول, اپنی جگہ پہ رک گئے. بولو کیا بات ہے, خیریت؟ اس نے کہا مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. وہیں پر ٹھہر کے کھڑے ہو کر اس کی بات سنی, اس کو جواب دیا, تب آگے بڑھے. بڑا تعجب ہوا. شخصیتیں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے ایک جگہ رکنا بڑا معیوب سا لگتا ہے, بعض اوقات اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے, اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا, یہاں تک کہ رسول اللہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے, اور اب جیسے ہی دروازے پہ پہنچے اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ کام ہے. کہا بولو. کہا میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا کیا بہتر نہیں کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں کہیں پہ؟ کہا فرمائیے. اپنے گھر میں لے کے آئے, جہاں پہ چادر بچھی ہوئی تھی وہاں پہ ادے بن حاتم سے کہا کہ تم بیٹھو, آپ بیٹھیے, آپ بغیر چادر والی جگہ بیٹھیں. کہا نہیں, تم میرے مہمان ہو. اللہ اکبر. وہ تو بالکل جو کہنا چاہیے وہ بالکل عاشق ہو گئے آپ کے, کیا اتنا عظیم اخلاق. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اسلام اخلاق کے ذریعے سے رسالت مآب نے سکھایا ہے. کسی کو زور زبردستی, تلوار یا روب دبدبے اس کی بنا پر اسلام کی طرف راغب نہیں کیا ہے. اور یہی وجہ ہے, اگر رسول اللہ طاقت کے زور سے لوگوں کو مسلمان بناتے تو مکے ہی میں سب مسلمان ہو جاتے, لیکن مکے میں اخلاق پیش کر رہے تھے آپ. مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد بھی وہی اخلاق, اور اب جب اخلاق کے ساتھ مکہ معظمہ میں رسول اللہ واپس پلٹے تو پورا مکہ آپ کا عاشق ہو گیا. کیوں؟ آپ کے اخلاق کا نمونہ دیکھ لیا اس نے. بھائی واہ, بعض اوقات ان کے اخلاق کے چرچے بھی بڑے خاص ہوا آتے ہیں. مولانا صاحب, جیسے آپ نے پچھلے ایپیسوڈز میں ہمیں بتایا کہ جناب ابو طالب کو محسن اسلام کیوں کہا گیا ہے, جی, اب اسی طریقے سے ہم نے ایک اور روایت پڑھی ہے جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا, جو پروفٹ محمد کی وائف بھی تھی, جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی مادر بھی تھی, ان کو بھی محسن اسلام کہا جاتا ہے. اب جب محسن اسلام کا ٹائٹل کا مطلب ہی ہوا ہے جو اسلام کے محسن و اسلام کے مددگار ہوں,
تو ان دونوں کا اسلام کو پروپیگیٹ کرنے میں رسول اللہ کے ساتھ میں کیا امپورٹنٹ رول تھا کہ رسول اللہ نے ان دونوں کو محسنان اسلام کہا؟ سب سے پہلے میں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. دیکھیے آپ نے اس دن نام سنا تھا شعب ابی طالب. جی یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. بالکل. جس موقع پر یہ مکے والے اسلام کے ہر طرف پھیلنے سے ناراض ہوئے, ان سبھی نے رسول اللہ کو پورے رسول اللہ کے چاہنے والے گھرانے کے ساتھ مکے سے باہر نکال دیا کہ مکے نہیں آنا ہے, پورا بائیکاٹ کر دیا. یہ سب رسول اللہ, ان کی زوجہ, ان کی بیٹی, اور جناب ابو طالب, ان کی زوجہ, ان کے بیٹی, یہ سب شعب ابی طالب میں آ کر پناہ گزین ہوئے. یہ شعب ابی طالب میں جناب ابو طالب کا رہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب رسول اللہ کے دین پر تھے, مکے والوں کے دین پر نہیں تھے. بالکل بالکل. ورنہ کیوں اس میں تھے, شعب ابی طالب میں کیوں رہے؟ جناب ابو طالب کا سب سے بڑا رول اسلام میں یہی ہے کہ ان کے وجود سے سارے قریش ڈرتے تھے, ہمت نہیں تھی کسی میں جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچائیں. اور اسی لیے جب تک جناب ابو طالب باحیات رہے رسول اللہ مکہ معظمہ میں رہے, لیکن جناب ابو طالب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب رسول اللہ کو ایسی تنہائی محسوس ہو رہی ہے کہ اب ان کو مکہ چھوڑ کے مدینے آنا پڑا. یہ خود جناب ابو طالب کی خدمتوں کا نتیجہ ہے. بالکل. اور میں عرض کروں کہ رسول اللہ نے جناب ابو طالب کی خدمتوں کو کچھ ایسا سراہا کہ جس سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا, اتفاقی کہ اسی سال جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلم علیہ کا بھی انتقال ہوا. ان دونوں کے انتقال والے سال کو عام الحزن, عام یعنی سال, حزن یعنی غم و اندوہ کا سال قرار دیا رسول اللہ نے. اس سے پتہ چلتا ہے, میں عرض کروں شاید آپ نے تاریخ میں دیکھا ہو, وہ شخص ہے عمارہ بن ولید. یہ وہ شخص ہے, بالکل نوجوان تھا, بڑا خوبصورت, اور یہ وہ انسان تھا کہ جو پورے مکے میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا تھا. بالکل نوجوان, 25-26 سال کی عمر تھی. یہی کفار قریش آئے اور آنے کے بعد جناب ابو طالب سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایکسچینج کر لیتے ہیں. کیا؟ عمارہ کو تم لے لو, عبداللہ کے بیٹے کو ہمیں دے دو. اچھا. سب سے زیادہ خوبصورت اور انٹیلیجنٹ سمجھے جانے والا جوان وہ تم لے لو, بیٹا چاہیے ہم تمہیں دے دیتے ہیں. یتیم عبداللہ کو ہمیں دے دو, اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو, اس لیے کہ وہ ہمارے دین کے خلاف بول رہے ہیں. جناب ابو طالب نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. میں محمد کو اپنا بیٹا بنا چکا ہوں, میں عمارہ کو لے کر اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتا, مجھے نہیں چاہیے. اور پھر جب پریشر پڑا کہ دنیا میں جو پیسہ چاہیے لے لیجئے, جس خاتون سے کہے آپ کا بھتیجا شادی کرا دیں گے, بس ان سے کہیے کہ وہ دین کی تبلیغ چھوڑ دیں. کہا ٹھیک ہے میں بات کر کے آتا ہوں. اور جب رسالت مآب نے فرمایا کہ چچا آپ ان سے جا کر کہہ دیجئے کہ ایک ہاتھ میں میرے سورج ایک ہاتھ میں میرے چاند بھی رکھ دیں, پھر بھی میں دین کی تبلیغ کرنے اور اللہ کا پیغام پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جناب ابو طالب کا جملہ یہ تھا کہ بیٹا آج کے بعد سے جو پیغام پہنچانا پہنچاؤ, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. سبحان اللہ. تمہارا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ وہ سپورٹ تھا کہ جو جناب ابو طالب نے رسالت مآب کا فرمایا, اور جناب رسالت مآب بھی پورے اطمینان کے ساتھ جس موقع پر اسی مکے میں رسول اللہ پر کچھ کفار قریش نے کچھ ایسی چیزیں جو نہیں اچھی تھیں وہ آپ کے اوپر گرائیں, اور آپ آئے اور آ کے گھر میں اپنے بیت الشرف میں بیٹھ کر آپ نے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, اتنی زیادہ آپ کو تکلیف محسوس ہوئی تھی. جناب ابو طالب کو جب یہ خبر ملی, تلوار لے کے نکل پڑے اور آئے انہی کفار قریش کے درمیان کہ تم میں ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کی توہین کی ہے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے جناب ابو طالب کی کہ مکمل حمایت, ذرہ برابر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے جناب رسالت مآب کی حمایت میں. جبکہ ان کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا, جبکہ فوج نہیں ہے, لشکر نہیں ہے, اسلحے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کی بہادری, آپ کی شجاعت, آپ کی سرداری,
خاندان میں بزرگی، یہ ساری وہ چیزیں تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو سکے. بھائی واہ سبحان اللہ. اور اسی طرح سے اب جب ہم ذکر کرنا شروع کریں جناب خطیۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا، انسان معمولاً یہ سوچتا ہے کہ مردوں سے زیادہ خواتین کو معاذ اللہ، البتہ بات صحیح نہیں ہے، خواتین کو مال و دولت سے زیادہ محبت ہوتی ہے. لیکن عجیب جناب خطیۃ الکبریٰ کا شوق اور جذبہ ہے، ساری دولت رسول اللہ کے حوالے کر دی کہ آج سے میں نہیں، اس کی مالک آپ، اس کے سب کے مالک آپ ہیں. اور یہ بھی فرما دیا کہ 1 روپے میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، 1 درہم کا بھی میں آپ سے حساب نہیں لوں گی. بھائی واہ. اور اسی لیے جس موقع کے اوپر حضور، اچھا ظاہر ہے کہ حضور اکرم کو تو پتا ہے دیا ہے، لیکن بہرحال جناب خطیۃ الکبریٰ کی محنت کا نتیجہ یہ سارا مال. بالکل. آپ اپنے بیت الشرف میں آ کے تشریف فرما ہوئے، اور عالم یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ ذرا سے غم کے آثار تھے. پوچھا میں آپ پہ قربان جاؤں؟ جناب خطیۃ الکبریٰ نے پوچھا کیوں اتنے غم زدہ ہیں؟ کہا میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی توحید کو مان رہے ہیں، کسی کو شکنجوں میں رکھا جا رہا ہے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، انگلیوں اور ہاتھوں کے اوپر کیل ٹھوکی جا رہی ہے. عجیب منظر ہے. میں ان لوگوں کو آزاد کرانا چاہتا ہوں. آپ سنیں گے تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب خطیۃ الکبریٰ نے اپنی کنیز کے ذریعے سے اندر سے اب جو دولت بھجوانی شروع کی، تو اتنی دولت اونچی ہوتی بڑھتی گئی کہ جناب خطیہ اور جناب رسول اللہ کے درمیان دیوار حائل ہو گئی. اللہ اکبر. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں دکھے. اتنی دولت دی کہ لے جائیے ان سارے افراد کو آزاد کرائیے اور ان کی غذا کا انتظام کیجیے. سبحان اللہ. تو بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، کیونکہ وقت اب بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس ٹاپک کو آگے اور ڈسکس کریں. تو عزیز ناظرین، بالکل آپ نے سنا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈز کافی حد تک فائدہ پہنچا رہے ہوں گے. تو پلیز اسے ہر ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کیجیے. اس میسیج آف ہیومینٹی کو ہر جگہ پر پھیلائیے، اور ہمارے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. تو میں صادق کمانی آج آپ سے لیتا ہوں اجازت. انشاءاللہ جب اگلی بار پھر ملاقات ہوگی تو اسی ٹاپک کو ہم لوگ آگے اور ڈسکس کریں گے. تو السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.